تھائرائڈ اگر پراپر کام نہ کر رہا ہو تو اس سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جیسے کہ گلٹ یا گوائٹر۔ یہ آیوڈین کی کمی سے بنتا ہے، اور اگر آیوڈین کی کمی پوری کی جائے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو فرخندہ ضمیر ہیلتھ اینڈ ویٹ لاس چینل۔ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو یہیں لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو ہائپو تھائرائڈ کے اوپر ہے۔ ویڈیو کو سکپ نہ کریے گا، فل ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن مل رہی ہے، اور آپ اگر اس پہ عمل کریں گے تو آپ انشاءاللہ اپنے ہائپو تھائرائڈ کو بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہائپو تھائرائڈ کے سمٹمز کیا ہیں۔ فٹیگ یعنی تھکنا، ڈپریشن، کانسٹیپیشن یعنی قبض، ڈرائی سکن، ویٹ گین، پفی فیس، پھولا ہوا، ہارسنس یعنی کھردرا پن، جوائنٹ پین، مسل ایکس، مسلس کے جو پین ہوتے ہیں، مسل کی جو ویکنس ہے، بڑھا ہوا کولیسٹرول، ہیوی اور ریگولر پیریڈز، تھن اور برٹل ہیئر جیسے کہ پتلے اور ٹوٹے ہوئے بال، سلو ہارٹ ریٹ، سینسٹیویٹی ٹو کولڈ، اور میموری جس طرح آپ کو یاداشت میں فرق پڑتا ہے، جیسے چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، اور ان لارج تھائرائڈ گلینڈ جیسے کہ وہ گلٹ وغیرہ بنتے ہیں، یہ اس کے سمٹمز میں آتا ہے۔ یہ بیماری مردوں عورتوں میں یکساں پائی جاتی ہے۔ تھائرائڈ گلینڈ کو پیٹیوٹری گلینڈ کنٹرول کرتا ہے۔ یہ گلینڈ TSH تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون پروڈیوس کرتا ہے۔ تھائرائڈ کے فنکشن کو چیک کرنے کے لیے TSH کو چیک کیا جاتا ہے، جس کی نارمل رینج 0.5 سے 5 تک ہے۔ تھائرائڈ تھائراکسن ہارمون پروڈیوس کرتا ہے، جس کو T4 بھی کہتے ہیں۔ T4 T3 میں کنورٹ ہوتا ہے، جو کہ آگے اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ تھائرائڈ دوسرے آرگنز کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اگر یہ صحیح کام نہ کر رہا ہو تو اس کا اثر دوسرے آرگنز پر بھی پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو گلینڈ ہے اور بہت سی چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آیوڈین 70 سے 80% تک تھائرائڈ میں پایا جاتا ہے، جو کہ اس کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تھائرائڈ کی بیماری کی ایک بڑی وجہ سٹریس ہے۔ اس سے تھائرائڈ ہارمون کی مقدار میں کمی بیشی واقع ہو سکتی ہے۔ تھائرائڈ اگر صحیح کام نہ کر رہا ہو تو اس کا اثر جگر پر پڑتا ہے، کیونکہ جگر کا کام اس طرح بڑھ جاتا ہے۔ تھائرائڈ کا فنکشن ٹیسٹ کرنے کے لیے T3 T4 TSH ٹیسٹ کروانے ضروری ہوتے ہیں۔ اگر T4 نارمل ہے اور T3 نارمل رینج میں کمی کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جگر ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ اگر T3 کم ہو تو آپ کے اندر زنک اور سیلینیم کی کمی پائی جاتی ہے۔ آیوڈین تھائرائڈ کے علاج کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن کچھ کنڈیشن ایسی بھی ہیں جن میں آیوڈین تھائرائڈ کے فنکشن کو خراب بھی کر سکتا ہے۔ TPO ٹیسٹ بھی تھائرائڈ کے عمل سے متعلق مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔ اگر یہ سارے سمٹمز آپ میں پائے جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور اگر آپ انسولین سینسٹیویٹی کا بھی شکار ہیں تو آپ کو لو کاربس اور ہائی فیٹ ڈائٹ، اور اگر انسولین سینسٹیویٹی نہیں ہے تو ماڈریٹ کاربس اینڈ ماڈریٹ فیٹس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے پینے والے پانی یا خوراک میں اگر کلورین یا فلورین کی مقدار زیادہ ہے تو یہ ممکنہ طور پر تھائرائڈ میں جمع ہوتے ہیں اور اس کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مختلف طرح کی الرجیز ظاہر ہو سکتی ہیں اور مدافعاتی نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تھائرائڈ اگر پراپر کام نہیں کر رہا تو بہت سی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، جیسے کہ گلٹ یعنی گوائٹر،
اس میں تھائرائڈ بہت بڑھ جاتا ہے، اور یہ بیماری آیوڈین کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور آیوڈین کی کمی کو اگر پورا کیا جائے تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے یا اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ آیوڈائز سالٹ یا سپلیمنٹس استعمال کرنے سے اس پر جو گلٹ ہے اس پہ قابو بھی پایا جا سکتا ہے، اور کچھ سبزیاں ایسی بھی ہیں جو گوائٹر یا گلٹ کے بننے یا بڑھنے کا سبب بھی بنتی ہیں، جن میں پھول گوبھی، بروکلی شامل ہیں۔ لیکن اگر آپ آیوڈین کی کمی کو پورا کر رہے ہیں تو یہ سبزیاں کسی حد تک استعمال کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ الرجی سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ تھائرائڈ کا فنکشن جو ہے اسے بہتر بنایا جا سکے۔ اب الرجی سے بچنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 1 ہے سویا کے ساتھ ہی آپ کی مکئی، گندم اور پیسچرائز ملک، ان چیزوں سے بچیں تاکہ یہ چیزیں کیونکہ الرجی کرتی ہیں، خارش اور سویلنگ، اور مطلب آپ کی باڈی سویل کر جاتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے پھر وہ تھائرائڈ کو ٹھیک بھی نہیں ہونے دیتی۔ دوسرا جو زبردست چیز ہے وہ فاسٹنگ ہے۔ فاسٹنگ سے جو ہے نا وہ تھائرائڈ بہت حد تک ٹھیک ہوتا ہے، آپ اس کو آزما کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا۔ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گٹ فنکشن کو ٹھیک کریں، اور دہی وغیرہ کا اور جتنی بھی یہ جو فرمنٹڈ فوڈ ہیں جیسے کہ اچار ہو گئے، کمچی ہو گئی اور دہی ہو گیا، ان چیزوں کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایپل سائڈر ونیگر کا استعمال کریں، بہت بیسٹ ہوتا ہے تھائرائڈ میں بھی، انسولین ریزسٹنس میں بھی، خارش وغیرہ سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت اچھا، اگر پہلی بات ہے کہ آپ ڈیری استعمال اس میں نہیں کرنی چاہیے، اگر ڈیری آپ استعمال کرتے بھی ہیں تو وہ یوگرٹ کی فارم میں، اور گھر میں بنا ہوا جو آپ کا پنیر ہوتا ہے، جس میں سے یوگرٹ میں سے بھی پانی، گریک یوگرٹ جسے کہتے ہیں، اس میں سے پانی آپ چھان لیں کسی ململ کے کپڑے میں، اور اس کا جو تھک پارٹ ہوتا ہے اس کو استعمال کریں، اور اسی طریقے سے جو آپ نے گھر میں پنیر بناتے ہیں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیب کے سرکے میں پانی میں ملا کے، اور جو آپ کا بیکنگ سوڈا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ملا کے، یہ بہت اچھا جو ہے ڈیٹاکس کرتا ہے۔ ڈیٹاکس کے اوپر میں انشاءاللہ بہت اچھی سی ایک ویڈیو بناؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سے کافی معلومات ملی ہوں گی اور بہت اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو انشاءاللہ، اور ضرور لائک کریے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹس کریے گا، اور اگر آپ نے کوئی اور ویڈیو کسی ٹاپک پہ بنوانی ہو تو اس کا اظہار بھی ضرور کریے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور میں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں آپ سب کو یاد رکھتی ہوں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، سٹریس نہ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اسے اپنے حد تک جتنا ہم کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے گزاریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آسانیاں تقسیم کریں، کیونکہ جب ہم آسانیاں تقسیم کریں گے تو ہماری اپنی زندگی اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب سمیت دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔